سوال یہ ہے شیخ کہ ہم ہمیشہ دو الفاظ سنتے ہیں، توحید اور شرک۔ درس و تدریس کے اندر توحید اور شرک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہمارا جو طبقہ ہے، ہمارے جو معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ اس لفظ سے بھی ناواقف ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تو کیا اگر ایک انسان اپنی زندگی کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے اور خیر خواہی ہمارے سوشل ورک کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر اس کے زندگی میں اگر شرک موجود ہے، کسی بھی اعتبار سے اگر شرک موجود ہے، تو پھر اس کے زندگی میں بہت ساری اعمال بھی تو ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اعمال کی وجہ سے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا؟ جن شرک کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، میں نے بہت سارے، میرا خیال ہے کہ سینکڑوں میں جلوس کو، درس و تدریس کو اٹینڈ کیا ہوں، اور مختلف جو جماعتیں موجود ہیں یا پھر یہ میں کہہ لوں کہ جو امت مسلمہ کے اندر گروہ موجود ہیں، تو یہ شرک تو میں اکثر علماء کے اندر بھی دیکھتا ہوں، نہ کہ دیکھتا ہوں بلکہ اس شرک کی تبلیغ کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ شیخ ایک سوال ہے، ہمارے سوسائٹی میں ایک نوجوانوں کا بہت بڑا یہ بھی طبقہ ہے، ان کے پاس اگر توحید کی دعوت پہنچتی ہے تو پھر سوسائٹی کا ایک بہت بڑا طبقہ، اگر چاہے ان کے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے ان کے پڑوسی ہوں، چاہے ان کے دوست احباب ہوں، چاہے ماں باپ ہی ہوں، اکثر و بیش بھائی بہن ہوتے ہیں جو ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو گھر سے نکالنے کی بھی باتیں کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس ایسے حالات میں ایک نوجوان لڑکا جس کے پاس فائنینشیل جو اسٹرانگ نہیں ہے، تو پھر ایسے حالات میں وہ نوجوان کیا کرے؟ وہ کیا معاشرے کے لیے شرک کرنا شروع کر دے یا اس طریقے کی بدعت و خرافات کے اندر شامل ہو جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا خوش آمدید کرتا ہوں مشن پیس ٹی وی کے اس سوال و جواب کی نشست میں۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں شیخ پیغام عمری حفظہ اللہ۔ آپ سیوان جامع مسجد کے امام و خطیب ہیں، اور سیوان، گوپال گنج اور ہندوستان کے کئی اسٹیٹس اور ڈسٹرکٹ کے اندر آپ مشہور و معروف خطیب مانے جاتے ہیں۔ تو بغیر میں وقت لیے سوال و جواب کے سیشن کو میں شروع کرتا ہوں۔ جی شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو شیخ، موضوع توحید کے تعلق سے میں کچھ سوالات کرنا چاہوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے شیخ کہ ہم ہمیشہ دو الفاظ سنتے ہیں، توحید اور شرک، اور اکثر و بیش ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جلسے میں، ہر درس و تدریس کے اندر توحید اور شرک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہمارا جو طبقہ ہے، ہمارے جو معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ اس لفظ سے بھی ناواقف ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ تو ذرا سا شیخ اس کی وضاحت فرمائیں۔ جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ایک اہم موضوع ہے۔ اہل علم نے توحید کی قسموں کو بیان کیا ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اور توحید ربوبیت کے قائل مشرکین مکہ بھی رہے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سورہ زخرف کی آیت ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں متعدد بار یہ کہا گیا ہے۔ تو خالق، مالک، مدبر اللہ ہی ہے، اسی کا نام توحید ربوبیت ہے۔ توحید الوہیت یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے، جس کا نام توحید عبادت بھی ہے۔ زبانی عبادتیں ہوں جیسے دعا ہے، پکارنا ہے، مالی عبادتیں ہوں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا معاملہ ہو، نظر و نیاز کا جو معاملہ ہو، جانور ذبح کرنے کا جو معاملہ ہو، قربانی کا جو معاملہ ہو، اسی طرح سے جو بدنی عبادتیں ہیں، رکوع ہے، قیام ہے، سجدہ ہے، اسی طرح سے جو قلبی عبادتیں ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، امید ہے، یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے لیے خاص ہوں۔ اور توحید الوہیت جو ہے، یہی کیا ہے؟ اصل توحید ہے۔
انبیاء کرام کی دعوت کا محور کیا ہے؟ توحید الوہیت، اور توحید الوہیت ہی رب کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اہل علم نے اس کی تفسیر یہ بھی کیا ہے کہ الا لیوحدون، تاکہ وہ ایک اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اسی طرح سے آپ سورہ انبیاء میں پڑھیں گے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہم نے یہی وحی کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی میں ہی الہ ہوں، تم میری ہی عبادت کرو۔ تو توحید الوہیت مقصد دعوت یہی ہے، اور اسی توحید الوہیت کے اندر کچھ گڑبڑ ہو جائے تو اسی کا نام کیا ہے؟ شرک ہے۔ مثال کے طور پر زبانی عبادتیں ہوں، مالی عبادتیں ہوں، قلبی عبادتیں ہوں، آپ نے اللہ کو دینے کے بجائے غیر اللہ کے حوالے کر دیا۔ آپ سجدہ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، مردوں کا وسیلہ آپ لیتے ہیں۔ تو توحید الوہیت جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے غیر اللہ کے حوالے کر دینا، اسی کا نام کیا ہے؟ شرک ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، کوئی بھی چیز ضد کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے۔ دن ہے تو رات ہے تو دن۔ تو توحید الوہیت میں جو اللہ کے حقوق ہیں ان حقوق کی حفاظت نہ کرنا، غیر اللہ کے حوالے کر دینا، اسی کا نام کیا ہے؟ شرک ہے، جو کہ زمین کے اوپر سب سے بڑا جرم ہے۔ اسی طرح سے توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اور وہ نام نام کیا ہے؟ متصف ہے، بالکل صفات با کمال ہیں، ان کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خود بذات خود جو اپنا نام بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات ثابت ہیں، تو ان اسماء کو بلا تحریف، بلا تمثیل، بلا تکییف اور بلا تعطیل ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا، اسی کا نام کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات ہے۔ اب یہ جو ہے کہ بلا تمثیل کیا مطلب ہے؟ کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے کان ہیں جیسے کہ اللہ کے کان ہیں، ہماری آنکھیں ہیں جیسے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں، تو تشبیہ بھی نہیں دینی ہے۔ تو تشبیہ دینا یہ کیا ہے؟ اسماء و صفات کو نہیں ماننا ہے۔ اسی طرح سے بلا تحریف، بعض لوگ کیا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہے، کچھ گمراہ فرقہ پیدا ہوئے تو ان اسماء جو ان کے نام ہیں تو کچھ اور مطلب ہے، لفظ کا کچھ اور معنی ہے، لیکن ہم نے جو لفظ کا جو معنی نکالا ہے اس لفظ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بعض نے کیا ترجمہ کیا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے بلا تکییف، بعض گمراہ فرقے ایسے نکلے ہیں جنہوں نے کیفیت بیان کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کا عرش کیسا ہے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے بلا تعطیل، بعض فرقے ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے چند اسماء کا انکار کیا، چند صفات کا انکار کیا، اور چند کا انہوں نے اقرار کیا۔ تو بلا تمثیل، بلا تحریف، اسی طرح سے بلا تعطیل، بلا تکییف کے اللہ نے جو اپنے لیے صفات بیان کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اسماء و صفات بیان فرمایا ہے، ان کو من و ان اسی طرح سے تسلیم کرنا، اسی کا نام کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات ہے۔ ٹھیک ہے، شکراً شیخ۔ شیخ میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تو کیا اگر ایک انسان اپنی زندگی کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے اور خیر خواہی ہمارے سوشل ورک کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر اس کے زندگی میں اگر شرک موجود ہے، کسی بھی اعتبار سے اگر شرک موجود ہے، تو پھر اس کے زندگی میں بہت ساری اعمال بھی تو ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اعمال کی وجہ سے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا؟
یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث، کئی حدیثیں ہیں، کئی دلائل ہیں، جو ایک واضح حدیث مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی سوال کیا جس طرح بھی آپ نے پوچھا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان، عبداللہ بن جدعان، کان فی الجاہلیت یصل الرحیم، صلہ رحمی کرتا تھا اور مساکین کو کھانا کھلاتا تھا، فہل ذاک نافعہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صلہ رحمی کرنے والا تھا، مساکین کا خیال رکھنے والا تھا، تو کیا یہ عمل انہیں فائدہ پہنچائے گا؟ کہا لا ينفعہ، عبداللہ بن جدعان کا یہ عمل، جیسے آپ نے کہا سوشل ورک کا معاملہ ہو اور بہت سارے اعمال کا معاملہ ہو، کہا کہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، انہوں نے کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ اے رب قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف فرما دینا، یعنی انہوں نے توحید کا اقرار نہیں کیا ہے۔ توحید یہ شرک ہے، شرک جتنی ساری برائیاں ہیں تو ان میں سب سے اہم برائی، سب سے خطرناک برائی کیا ہے؟ شرک ہے، اور شرک کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ حالت شرک میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء میں آیت ہے کہ مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ شرک کے علاوہ گناہ لے کر کے آیا ہے تو بندہ معاف کر دیا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف فرما دے گا۔ تو آدمی مشرک ہے لیکن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، غربا اور مساکین کی مدد بھی کرتا ہے، اور مسجد بنواتا ہے، مدرسے بنواتا ہے، لیکن حالت شرک میں ان کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ان پر حرام قرار دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر 18 نبیوں کا نام لیا ہے، اور 18 نبیوں کا نام لے کر کے کیا فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، اللہ کے جو حقوق ہیں غیر اللہ کے حوالے کرتے، تو ان سارے انبیاء کرام کے اعمال برباد ہو جاتے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کا عمل برباد ہو جاتا اور آپ کا شمار آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوتا۔ تو شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زیادہ نفرت کرتا ہے کہ خالق کے بعد مخلوق میں کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر آپ بھی شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ محبوب بندہ نہیں بن پاتے، آپ سے کیا ہے، آپ سے یہ خسارہ ہو جاتا، تو یہ خسارہ کیا ہے، آپ کے لیے بھی خسارہ ہوتا، چہ جائے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی یہ عمل کرے۔ شکراً۔